عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وقال علیہ الصلاة والسلام ان الرسالة والنبوة قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے اپنے نبی مرسل خاتم النبیین کے فرائض کا بیان کیا ہے اور ختم نبوت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب اپنے اپنے موقع پر مختلف ہو سکتا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی حاضر، شاہد کا معنی بیان کرنے والا۔ تو یہاں یہی معنی لیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، آپ اللہ کی توحید پر آپ اللہ کی توحید سکھائیں اور موجودہ رسموں کو توڑیں اور اپنے دل اور عمل سے گواہی دیں کہ توحید یوں ہوتی ہے اور رسمیں یوں ٹوٹتی ہیں۔ صرف موحد کہہ دینا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بھی توحید نہیں آتی جب تک کہ اس کا مفہوم ہمارے دلوں اور عمل میں نہ آئے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کے دل کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے عمل پر نظر نہیں ہوگی کہ یہ جو کلمہ، منافق بھی تو کلمہ پڑھتے ہی تھے، نماز میں بھی حاضر ہو جاتے، جہاد میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ان میں سے حاضر ہوتے، کچھ نہ جاتے، بہانے بناتے۔ دل میں جب تک
پورے طریقے سے توحید نہیں آئے گی، بندہ موحد نہیں بنتا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او صلبت او کما قال، ایسا پکا موحد بن جا کہ تیرے اندر شرک کسی زاویے سے بھی نہ نظر آئے، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، قتل ہو جانا، سولی پہ لٹک جانا، آگ میں جل جانا، لیکن آپ نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو قتل کیا۔ پہلی شہید جو ہے اسلام کی ایک عورت ہے، حضرت سمیہ اس کا نام ہے، سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں وہ۔ اور کیسے شہید کیا گیا؟ زندہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی، اور ان کو ایک فاصلے پر کر کے خود ابو جہل شرمگاہ میں برچھے مارتا، اور اس کے بعد پھر ان دونوں اونٹوں کو آگے چلا کے ان کو دو ٹکڑے کر دیے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہائے ہائے کرتے، یہ دین کی خاطر وہ اسی وقت ان کی بات مان لیتی، ان کو کیا ہوتا؟ توحید اتنی راسخ ان کے اندر ہو گئی کہ زندہ چرنا، اسی طرح آگ میں انگاروں پہ لٹائے جانے کے واقعات دیکھیں صحابہ کے، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہیں، اور یہ دین قیامت تک چلنا ہے، نمونے باقی رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ شاہد ہیں، توحید کو بیان کریں، رسموں کو توڑیں، اور عقیدے اور عمل سے ظاہر کر دیں کہ واقعی توحید یوں ہوتی ہے۔ یہ غزوہ خندق میں غالباً یہ غزوہ حنین میں جب ایسا ہو گیا، دشمن نے ایسا وار کیا کہ صحابہ اس وقت غافل تھے، پھر تتر بتر ہو گئے، کوئی آگے پیچھے ہو گئے۔ حوازن والے انہوں نے یکدم ایسا حملہ کیا، پہلے فتح ہو گئی مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، اتر آئے اور دشمن کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ تو دشمن نے کیا بگاڑا؟ قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ جان نثار صحابہ بھی پہنچ گئے، پھر کٹھے ہو گئے، دوسرے سال فتح پھر بھی ہوئی۔ لیکن یہ عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ موحد کیسا ہوتا ہے۔ سورہ بروج میں ایک مسلمانوں کی پوری جماعت کو جب وہ ایک لڑکے کے کہنے پر ان کی کرامتوں کو دیکھ کر صحیح طور پر ایمان لائی، حدیث بخاری میں واقعہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں صرف اشارہ ہے تھوڑا سا نام شام نہیں، وہاں تو بخاری میں پوری تفصیل سے اس کا نام کیا تھا، وہ کیا واقعہ تھا۔ تو آخر کار بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، اس میں ایندھن بھرا، اس کو آگ جلائی، جب آگ شعلے مار رہی تھی تو پھر ایک ایک پکڑ کے اس خندق میں ڈال دیا۔ کوئی اس منظر کو دیکھ کر
اپنے ایمان سے نہیں ہٹا کہ یہ اس کو جلا دیا مجھے جلا دیں گے، میں کیا کروں گا۔ ایک جوش میں آ رہے ہیں، جل گئے۔ ایک ماں کی بچی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، دشمنوں نے پکڑ کر اس کو بھی ڈال دیا، اور اس کو تاکہ اس کی ماں ہماری بات مان لے۔ تو اندر بچی نے آواز دی، امی ڈرنا نہیں ہے، آؤ، یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کلے تنہے تنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے آگ کا لاوا بنایا، انہوں نے چیخا بنایا کہ اتنی جمع کی لکڑیاں اور اس پر تیل ڈال کر کے شعلے گویا کہ آسمان کی طرف باتیں کر رہے تھے، اور بہت دور تک بندہ قریب ہی نہیں جا سکتا۔ اب وہ ڈالے تو کیسے ڈالے؟ جو ڈالنے جائے گا تو پکڑ کے وہ بھی تو قریب جائے گا، اب وہ خود تو قریب جا ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک آلہ بنایا، جس طرح آج کل میزان غالباً میزائل جڑے وہ ہم مثال دیتے ہیں، وہ ڈھیلا ڈال کر رسی کا بنایا تھا، یوں کر دے وہ ڈھیلا دور جاتا ہے، کھمبانی اس کو کہتے ہیں۔ اس قسم کا آلہ انہوں نے بنایا، اس میں رکھ کے پھر ڈالا آگ میں۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرا مہمان میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، خبردار اس کو جلانا نہیں، اس کے بال کو بھی نہیں جلانا، صرف جو رسیاں یا زنجیر ہیں وہ جلیں تاکہ یہ کھل جائیں۔ یہ نظارے ہمارے تو سامنے ہیں نا، ان کے سامنے تو نہیں تھے، وہ تو پہلے واقعات تھے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب تو ہم جائیں ٹھیک ہے جی فلانے پر آگ گلزار ہو گئی، یہ ہو گئی، فلانا یہ ہو گیا، تو پھر یعنی کچھ ہے تو یہ بھی بڑی جرات مندی آدمی ہمت کرے، یہ نہیں کہ یہ کوئی کمزوری ہے، لیکن پھر بھی نمونہ تو ہے نا ہمارے سامنے، جن کے سامنے نمونہ ہی نہ ہو تو عمل اور عقیدے کے ساتھ بات کو واضح کر دینا، یہ ہے شاہد۔ آپ کو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا۔ پیچھے اسی صورت میں متبنہ کا مسئلہ آ رہا تھا، آج کل بھی لوگ بچے پالتے ہیں، متبنہ اس کو کہتے ہیں، لے پالک، اور پھر اصول شرعی کے خلاف ہوتا ہے۔ پہلے تو بچے پالتے ہیں، پھر وہ ان کا ہوتا تو نہیں ہے، پھر پردے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کسی سے پہلے ہی چھوٹی بچپن میں پوچھ لیں کہ یہ ہم پالتے ہیں کہ یہ ہمارا محرم کیسے بن جائے گا، اس کو بنانے کا طریقہ بھی ابھی بات کر رہے تھے عالم بتاتے ہیں۔ تو اگر اس بچپن کے اندر کسی عالم سے پوچھ لیا ہوتا جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کو ایسا طریقہ بتایا، پھر ان کا قریبی رشتہ دار بن جاتا، پھر پردے نہ ہوتے۔ یہ پردے ہوتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کی جاتی اس کی۔ تو بہرحال تو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا بیٹا دوسرے کا بیٹا نہیں بن سکتا، باپ وہی ہوتا ہے جس کا یہ بیٹا ہے۔ خبردار آئندہ کوئی آدمی کسی کے بیٹے کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ ملائے، اپنا بیٹا نہ کہے۔ اور بیٹے کو بالکل ہی متبنہ کو ایسے سمجھتے تھے جیسا حقیقی بیٹا ہے، اس کی بیوہ یا اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا، وہ وارث بھی بن جاتا تھا۔ اب اس رسم کو توڑنا ہے، ایسے مسئلہ بڑے سے بڑا مسئلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو رسم دنیا میں چل چکی ہے اس کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا پھر ہم یہ رسم آپ سے ہی توڑوائیں گے، آپ توڑیں اس کو۔ پہلے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح اسی سے کیا جو متبنہ تھا،
حضرت زید کے ساتھ، پھر ان کی آپس میں نہ بنی، وہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ بن جاتی۔ یہ متبنہ کا مسئلہ جو توڑنا تھا، آخر کار انہیں طلاق دی، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اب آپ پریشان ہیں، کیا کریں؟ ادھر زینب پریشان ہے، پہلے وہ ہے کہ غلام سے شادی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، یہ دونوں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں سے نہ اللہ نے فرمایا آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے، اب وہ آپ کی بیوی ہے۔ زوجناکہا لفظ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، پھر بعد میں کوئی الگ نکاح دنیا میں زمین پہ نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب جہاں پریشان تھی، اب اس کو ایسی ایک فضیلت مل گئی، کہتی ہیں تمہارا کسی کے باپ نے نکاح کرایا، کسی کے بھائی نے، کسی کے رشتہ دار نے، میرا نکاح میرے اللہ نے کیا ہے۔ اس واسطے پھر فخر کرتی تھی، خوشی۔ تو اس واسطے فرمایا شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، آپ مسئلہ بتائیں، رسمیں توڑیں اور عمل کر کے دکھائیں، اور پھر آگے بڑھیں۔ شاہدن و مبشرا، جو آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی بات کو مانیں، وہ بھی اپنے عقیدے اور عمل کے ساتھ جو ہے واضح ہو، آپ کی اتباع کریں، اس کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ اس تجھ سے راضی ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت بنائی ہے، دنیا میں اگر کچھ دن مشکل بھی آ گئے کوئی نہیں، برداشت کر لینا۔ مبشرن، آپ خوشخبری سنانا۔ خوشخبری آدمیوں نظر مقصد پر پڑے تو درمیان میں رکاوٹیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں، بندہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے کہ یہ میں نے برداشت کر لیا تو آگے جا کر مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس واسطے آپ اپنے ننھے منھے پھول سردی گرمی میں گھر سے تیار کر کے ادھر سکول چھوڑ آتے، آپ کی نظر اس پر نہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہم دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں، جا رہا ہے، کتنی گھنٹے لگائے گا، کیا پریشان ہوگا، بھوکا ہوگا، پیار۔ آپ کی نظر ہے یہ پڑھ جائے گا، سنور جائے گا، اور پھر بڑا ہو کے اپنی روزی بھی خود کمائے گا اور اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچے گا، یہ اس پر نظر ہوتی ہے۔ پھر وہ بچہ بھی پڑھتے پڑھاتے کرتے کرتے آخر امتحان تک پہنچتا ہے۔ کچھ ماں باپ رہنمائی کرتے ہیں، کوئی استاد کرتے ہیں، کرتے کراتے اس کا دل لگا رہتا ہے، مار بھی کھا لیتا ہے، تو آخر کار جب وہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اچھی نوکری لگ جاتی ہے، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، خوش ہو۔ تو اس واسطے آپ خوشخبری دیں، جو آپ کے پیچھے چلے، آپ والے عقیدے اپنائیں، آپ کی طرح رسمیں توڑیں، توحید پر گامزن ہو، تو آپ اس کو خوشخبری دے دیں، اللہ اس سے راضی، اللہ نے اس کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہے گا اس کو دے گا، مرنے کے بعد اور دنیا میں بھی اس کو تسلی رہے گی، وہ دنیا میں مصائب میں پھنس کر بھی مسکراتا رہتا ہے، پریشانیوں میں پھنس کر بھی مسکراتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں، یہ عارضی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ اس پریشان جتنا ہوتا ہے، یہ اللہ بچائے اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جس کی نظر آگے ہے اور انجام پر ہے، وہ درمیان والی مصیبت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس پر بھی مسکراتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ آپ واقعات پڑھیں، روایات پڑھیں، ان کے اندر ایسے لوگوں کے واقعات آپ کو ملیں گے، کتنی بڑی پریشانی کے اندر ہنس کے انہوں نے قید کو اور پھانسی کو اور کیسے انہوں نے قبول کر لیا، وہ کیوں کر لیا، اس واسطے کر لیا۔ تو بہرحال میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی یہ فرائض ہیں، آپ نے ان کو سر انجام دینا ہے، تو آپ نے بڑے احسن سے طریقے سے انجام دیے۔ ابھی وہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، 2 میں نے بیان کیے تھے، تو
وہ ہمیں دعوت ہے کہ ہم بھی آپ کے طریقے پر چلیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔